باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستوں، آئیڈیا فاؤنڈیشن فورم میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم ریسرچ ٹاپک مسلمانوں کے زوال کے 6 بڑے اسباب، ان میں فرقہ واریت نمبر 1 ہے، پر گفتگو کریں گے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے عظیم فتوحات اور مذہبی تنظیم و فروغ کے تناظر میں اسلامی ریاست مدینہ کی بنی نوع انسان کی تاریخ کے بے مثل عروج کے چند سال بعد مسلمانوں کی زوال پذیری کے حوالے سے 4 انتہائی دردناک اور دل دہلا دینے والے واقعات کا ذکر کیا تھا۔ ان میں اول تھا رومیوں اور فارس کی سامراجی سلطنتیں یرموک اور القادسیہ کی لڑائیوں میں بالترتیب 4000 اور 8500 مسلمانوں کی قربانیوں سے مکمل طور پر ختم ہو گئی، تباہ و برباد ہو گئی، جبکہ خود مسلمانوں کے مابین لڑی جانے والی جنگ جمل اور جنگ صفین میں مسلمانوں کا جانی نقصان بالترتیب 10,000 اور 70,000 سے زیادہ تھا۔ تصور کریں۔ دوئم، 4 خلفاء کو 24 سال کے دورانیے میں، یعنی 656 سے لے کے 680 عیسوی تک باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ سوئم، خلافت اسلامیہ 17 جون 656 کو تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی تھی، مگر جب مختار ثقفی نے اکتوبر 685 میں مکہ کے خلیفہ عبداللہ بن زبیر کے مقرر کردہ گورنر کو شکست دے کر کوفہ پر قبضہ کر لیا تو ریاست مدینہ بھی 3 ریاستوں میں تقسیم ہو گئی۔ چہارم، اسلام کی تاریخ میں خانہ کعبہ کی کبھی کسی غیر مسلم کے حملے سے بے حرمتی نہیں ہوئی، جبکہ مسلمانوں کے اپنے ہاتھوں 2 مرتبہ 683 اور 692 عیسوی میں خانہ کعبہ کی بے حرمتی کی انتہائی شرمناک واقعات روح پذیر ہوئے۔ زوال کی یہ فوری نشانیاں اور بعد میں ان کا تسلسل اسلامی ریاست مدینہ کے متعین کردہ مقاصد کے حصول میں ناکامی کا باعث بنتا ہے۔ ان حالات کا ایک دیانتدارانہ ذہنیت کے ساتھ تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ایسے معتبر وجوہات تلاش کی جا سکیں جو امت مسلمہ کو یک فکری کاوش کے لیے قائل کر سکے۔ یک فکری کاوش کیا ہے؟ ایک لائن میں یک ڈائریکشنل، سنگل ڈائریکشنل کاوش کے لیے قائل کر سکے، تاکہ حالات کو سدھارنے کے لیے کچھ عملی اقدامات لینے میں پیش رفت ہو سکے۔ پچھلے لیکچر میں 6 بڑی وجوہات کو مسلمانوں کی زوال پذیری کے ذمہ دار عوامل کے طور پر شناخت کیا گیا تھا۔ یادداشت کو تازہ کرنے کے لیے میں انہیں دہرانا چاہوں گا۔ 1، فرقہ واریت۔ 2، عبادات میں کردار سازی کے جذبے کا فقدان، بہت اہم بات ہے۔ 3، قرآنی ہدایات کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے فکری جمود، انٹلیکچوئل اسٹیگنیشن۔ 4، غیر شراکتی و غیر جمہوری رویے، انگلش میں آج کل بڑی پاپولر اصطلاح ہے نان انکلوسیو انسٹیٹیوشنز۔ 5، خاموش اکثریتیں، دشمن کی شناخت
اور ان سے لڑنے میں ناکامی۔ نمبر 6، اسلام کے حقیقی چہرے کو پیش کرنے میں ناکامی۔ ہم سمجھتے ہیں، جو کہ حقیقت ہے، کہ اسلام امن اور انسانی حقوق کو تحفظ دینے والا مذہب ہے، لیکن ہم اس کو مناسب طریقے سے پیش نہیں کر پائے۔ آج ہم مسلمانوں کے زوال میں فرقہ واریت کے کردار پر کچھ تفصیل سے بات کریں گے۔ تو عزیز دوستو، اگر ہم قرآنی حوالہ جات اور تاریخ کے واقعات پر نظر ڈالیں، خاص طور پر ان ہولناک واقعات پر جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا ہے، فرقہ واریت مسلمانوں کے زوال کی سب سے بڑی وجہ کے طور پہ سامنے آتی ہے۔ یہ مسلمانوں کی طاقت کو کمزور کرتی آ رہی ہے۔ اگر اندرونی اتحاد کو برقرار رکھا جاتا تو یہ طاقت کئی گنا بڑھ سکتی تھی۔ یہ تفرقات اسلام کے مخالفین کو مسلمانوں کی طاقت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے تقسیم کرو اور حکومت کرو کی حکمت عملی سے کام لینے کے مواقع فراہم کرتے آ رہے ہیں، دشمن کا فائدہ کرتے آ رہے ہیں۔ مزید یہ کہ ان اختلافات و تفرقات نے زوال کی دیگر 5 بڑی وجوہات پر بھی تیزی سے منفی اثرات مرتب کیے ہیں۔ فرقہ واریت نے نہ صرف مسلمانوں کو دنیا میں ایک غالب طاقت کے طور پر قائم رہنے کے لیے ضروری اندرونی ہم آہنگی کو کمزور کرتی رہی ہے، بلکہ یہ اسلام کو جدید زندگی کے مرکزی دھارے کے فکری عمل سے بھی دور کر رہی ہے، جیسا کہ عیسائیت کے معاملے میں ہوا تھا، جب عیسائی دنیا میں ریاست اور مذہب کو الگ الگ کر دیا گیا۔ اسلام کے خلاف ایک عسکریت پسند اور آرتھوڈاکس مذہب ہونے کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ اسلام ان اقدار سے عاری ہے، ان اقدار سے خالی ہے جو جدید جمہوریت میں مقصود شہری متمدن زندگی اور انسانی حقوق کو تحفظ اور فروغ دے سکتی ہیں، جبکہ حقائق اس کے بالکل برعکس ہیں۔ عزیز دوستو، حقائق اس کے بالکل برعکس ہیں۔ اسلام سمیت تمام ابراہیمی مذاہب بنیادی طور پر توحید اور انسانیت کی فلاح و بہبود کے تصور پر مبنی ہے، جو انصاف، مساوات اور نظم کیا ہے، آرڈر کو یقینی بناتے ہیں۔ چونکہ یہ مذاہب شیطانی اشرافیہ کے شیطانی عزائم کے خلاف برسر پیکار تھے، اس لیے بدی کی قوتوں نے بدنیتی سے ان کے درمیان جھوٹے مذہبی اختلافات پیدا کر کے نیکی کی قوتوں کو تقسیم کیے رکھا۔ اس طرح لوگوں کی توجہ مذموم اور مکارانہ طریقوں سے ترتیب دیے گئے مذہبی تنازعات کی طرف موڑ کر برائی کے خلاف جنگوں کو بے اثر کرنے کی کوشش کی جاتی رہی، جس میں زیادہ تر خفیہ ذرائع کا استعمال کیا جاتا تھا۔ ابراہیمی مشن اسلام کی آمد کے ساتھ بڑی جامعیت اور وسیع تر ترقی پسندانہ دائرہ کار کے ساتھ تکمیل کو پہنچا۔ پروگریسو اسکوپ، جس میں ابھرتی ہوئی انسانی ضروریات کے لیے کامل رد عمل کو یقینی بنایا گیا تھا۔ وسعت نظر مستقبل کا احاطہ کرتی تھی، اپنی اسپرٹ میں اینٹی کلاسک کیا ہے؟ گروئنگ، چینجنگ، فلورشنگ، پروگریسو، اور اپنی کوریج میں عالمگیریت کا حامل تھا، یونیورسل۔ اس نے ایمان، مساوات،
انصاف، نظم، اتحاد اور انسانی حقوق کے اصولوں کی بنیاد پر پوری بنی نوع انسان کی فلاح و بہبود کے لیے ایک سماجی و اقتصادی اور سیاسی قانونی ڈھانچہ پیش کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دسمبر 629 میں آتم خطبۃ الوداع میں پیغام الہیہ کا خلاصہ بیان فرمایا، جس میں حکمرانی، انسانی حقوق اور وسیع تر انسانی اصولوں کے حوالے سے مستقبل کی اسلامی ریاست کی رہنمائی کے لیے ایک بنیادی چارٹر مرتب کیا گیا۔ کیا مقرر بنایا گیا؟ بنیادی چارٹر، بیسک ڈاکومنٹ، جو انسانی حقوق کے جدید ترین پروٹوکول، جن کی ابتدا 1215 کے میگنا کارٹا چارٹر سے ہوئی تھی، ان کے مقابلے میں انسانی حقوق پر کہیں زیادہ جامع اور انقلابی دستاویز تھی۔ اسلام کے ہر نکات کو شہری آزادیوں، مذہبی آزادی اور غیر مسلموں کے مذہبی مقامات کے تحفظ کے اسلامی اصولوں کو یاد رکھنا چاہیے، جو کہ اپریل 637 میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پیٹریارک سوفرونیس کے درمیان طے پانے والے عمریہ معاہدے میں مرتب ہوئے تھے۔ یہ کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ اس وقت طے پایا تھا جب مسلمانوں نے فاتح کے طور پر یروشلم شہر پر قبضہ کیا تھا۔ ان معیارات کو، ان سٹینڈرڈز کو اس وقت تاریخی تصدیق حاصل ہو گئی، ہسٹورک ایویڈنس مل گئی، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقدس چرچ کی چابیاں یروشلم کے پیٹریارک کو واپس کر دیں اور چرچ میں ظہر کی نماز ادا کرنے کی پیشکش کو مسترد کر دیا۔ کیوں مسترد کیا؟ اس خوف سے کہ اس دعوت کو قبول کرنے سے عیسائی عبادت گاہ کے طور پر چرچ کی آزاد حیثیت کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ تو عزیز دوستو، اسلام کے ان تمام سنہری اصولوں اور روایات کے باوجود اس کے مخالفین کے پاس سماجی و سیاسی اور معاشی پسماندگی، مذہبی تقسیم کی بنیاد پر اندرونی کشمکش اور جدید دور کی جمہوری اور شراکتی اقدار کے فقدان کے پیش نظر مسلمانوں پر عسکریت پسندی اور راسخ العقیدہ ہونے کا الزام لگانے کے لیے کافی منطقی دلائل موجود ہیں۔ مسلم معاشرے کی ہر خرابی کو اس کے مخالفین سے منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ان میں سے کچھ حقیقی طور پر ان سے منسوب کیے جا سکتے ہیں تو وہ بھی ہماری اپنی کمزوریوں پر مبنی ہوں گے۔ یہاں بھی فرقہ واریت یا فرقہ وارانہ تقسیم سب سے نمایاں کمزوری نظر آتی ہے، جو مخالفین کی تقسیم کرو اور حکومت کرو کی حکمت عملی کو تقویت دینے یا اشرافیائی طاقتوں کے نافذ کردہ سماجی و اقتصادی اور ناانصافی، عدم توازن اور جابرانہ حکمرانی کے نظام کے خلاف مسلمانوں کی ممکنہ طاقت کو کمزور کرنے میں گھناؤنا کردار ادا کرتی رہی ہے۔ لہٰذا ہمیں مخالفین پر انگلیاں اٹھانے کی بجائے فرقہ واریت کے حوالے سے قرآنی احکامات اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات، بالخصوص خطبہ الوداع کی روشنی میں اپنے اعمال اور رویوں کا دیانتدارانہ احتساب کرنا چاہیے۔ یہ اللہ اور قرآن کے احکامات پر بے توجہی اور لاپرواہی ہے جس نے ایسی کمزوریوں کو جنم دیا ہے جنہوں نے مسلمانوں کو فرقہ واریت کی دلدل میں دھکیل دیا۔
اور اس طرح زوال، رسوائی اور شرمندگی کے شیطانی چکر میں پھنس کر رہ گئے۔ ہم لیکچر 68 اور 70 میں قرآنی ہدایات کے حوالے سے فرقہ واریت اور بنی نوع انسان کی بھلائی کے لیے مسلمانوں کے اتحاد کی ضرورت پر تفصیلی بات کر چکے ہیں۔ آج عالم اسلام کی بقا اور ترقی کے لیے مسلم اتحاد کی ضرورت کو سمجھنے کے لیے براہ کرم انہیں دوبارہ سنیں۔ ان لیکچرز کے یوٹیوب کے حوالے اسکرین پر دکھائے گئے ہیں، نوٹ فرما لیجئے۔ مسلمانوں نے قرآن حکیم پر توجہ مرکوز رکھنے کی بجائے اپنی قبل از اسلام مادیت اور جبریت کی تاریخی روش کو پھر سے اپنا لیا، قرآن پر فوکس چھوڑ دیا۔ یہ کلاسیکی فکر و عمل کے وہ دو مضبوط عناصر ہیں، کون سے؟ مادیت اور جبریت، جنہوں نے مسلم معاشروں کی روحانی اور فکری قوت کو پر اسرار طور پر زائل کر دیا۔ اس کا ایک تاریخی پس منظر ہے۔ پچھلی کئی صدیوں سے عراق اور ایران فارسیوں کی ساسانی سلطنت کی نو آبادیاتی کنٹرول میں رہے تھے، جبکہ شام، لبنان، اردن، فلسطین اور ارد گرد کے دیگر علاقے رومیوں کی بازنطینی سلطنت کے زیر تسلط تھے۔ اسلام جزیرہ نما عرب، عربین پیننسولا کے انتہائی نظر انداز، الگ تھلگ اور پسماندہ خطے میں روح پذیر ہوا۔ ان سب کی اپنی الگ الگ سماجی و ثقافتی اور مذہبی روایات تھیں، لیگیسیز تھیں، جن پر صدیوں سے کبھی سمجھوتا نہیں ہو پایا۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خلفائے راشدین کی کرشماتی ہستیاں تھیں، کرزمیٹک پرسنالٹیز تھیں۔ اسلامی ریاست کی ابھرتی ہوئی طاقت اور قرآنی تعلیمات کے مطابق انصاف، مساوات اور میرٹ پر مبنی اس کی حکمرانی تھی، جس نے مفتوحہ سرزمین کے لوگوں کو اسلامی دائرے میں آنے کی ترغیب دی تھی۔ چونکہ وہ ابھی تک اسلامی روایت میں زیادہ ضم نہیں ہوئے تھے، ایسیمیلیٹ نہیں ہوئے تھے، اور تاریخی طور پر وہ آہنی ہاتھوں کی حکمرانی کے عادی تھے، آئرن ہینڈز، زور، پاورفل طریقے سے ان پہ حکمرانی، جبر و تشدد کے طریقے سے ان پہ حکمرانی ہوتی رہی تھی۔ اس لیے انہوں نے جغرافیائی اور ثقافتی طور پر دور اسلامی ریاست مدینہ، جو اندرونی سیاسی رکاوٹوں اور سماجی خلفشار کی وجہ سے پہلے ہی کمزور ہو چکی تھی، اپنی وفاداریاں مضبوط مقامی حکام کی طرف منتقل کر دیں۔ اسلامی معاشرے میں پنپنے والی ان اندرونی سیاسی رکاوٹوں نے وقت کے ساتھ ساتھ قرآنی احکامات کی نفی کرتے ہوئے سخت فرقوں کی شکل اختیار کر لی۔ عزیز دوستو، جنگ یرموک اور القادسیہ میں فیصلہ کن شکستوں کے بعد یہود و نصارہ اور سامراجی طاقتوں کے دوسرے ساتھی جب اپنی نو آبادیاتی علاقے کھو چکے تو انہیں اس بات پر یقین ہو چکا تھا کہ مسلمانوں کو میدان جنگ میں شکست نہیں دی جا سکتی۔ اس طرح ان میں سے بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، مگر ان میں سے بعض نے، سب نے نہیں، مگر ان میں سے بعض نے بدنیتی سے اسلام قبول کیا تھا، جبکہ اندر سے ان کی وفاداریاں اسلام کی مخالف قوتوں کے ساتھ رہیں، جیسا کہ مسلمانوں کے درمیان جنگ جمل اور صفین کی کارروائیوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس تاریخ کو ذرا آزاد ذہن کے ساتھ پڑھیے گا۔
ایسے گروہ مسلمانوں کے اتحاد کو کمزور کرنے کے لیے اپنے مذموم عزائم گھڑتے رہتے تاکہ انہیں اندرونی طور پر کمزور کیا جا سکے۔ انہوں نے ان تنازعات کو اس حد تک بھڑکا دیا کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ مستقل فرقوں میں تبدیل ہو گئے۔ موجودہ حالات نے مسلمانوں میں ایسے فریبی اور منافق کردار بھی دیکھے جنہوں نے فتح مکہ کے وقت یا اس کے بعد مسلمانوں کے ساتھ اپنی دہائیوں پرانی دشمنی کے نتائج سے خوفزدہ ہو کر اسلام قبول کیا تھا، مگر اسلام سے ان کی وابستگی کچھ زیادہ مضبوط نہیں تھی۔ مختلف لبادوں میں منافقین کے علاوہ ایسے مسلمان بھی تھے جو مسلمان تو ہو گئے مگر ان کی باقاعدہ طور پر تربیت نہ ہو سکی تھی ٹائم وقت کی قلت کی وجہ سے، اور ان کی دنیاوی ہوس ان کے ایمان پر حاوی تھی، جیسے کہ سورہ الحجرات کی آیت نمبر 14 میں مذکور ہے۔ بڑھتے ہوئے عدم استحکام نے، انسٹیبلٹیز نے سابقہ اشرافیائی قوتوں کو بھی حوصلہ دیا کہ وہ اسلامی ریاست کے متعین کردہ مساواتی نظام، جس نے انہیں ہر قسم کی غیر مساوی مراعات، امتیازات اور سماجی و معاشی استحصال سے محروم کر دیا تھا، اس سے بچنے کے لیے مذکورہ مخالفین کے ساتھ ہاتھ ملا لے۔ اس صورتحال نے پرانے اشرافیائی نظام کی بحالی کے لیے صدیوں پرانے ثقافتی تقسیم نے ایک بار پھر اپنے رنگ دکھانے شروع کر دیے۔ اس طرح ان تمام گروہوں نے اپنی وفاداریاں ان فرقوں سے وابستہ کر لیں جو ان کے مفادات کو بہتر انداز میں مدد دے سکتے تھے۔ غور فرمائیے، اس تقسیم یا ڈس یونٹی نے نہ صرف اسلامی ریاست کو فوری طور پر کمزور کر دیا بلکہ اس نے مسلمانوں کے زوال کی دیگر 5 بڑی وجوہات پر بھی گہرا منفی اثر ڈالا۔ ان اجتماعی اثرات، کولیکٹیو ایکومولیٹڈ ایفیکٹس کے ساتھ فرقہ واریت کا تسلسل نہ صرف مسلمانوں کو دنیا میں ایک غالب طاقت کے طور پر قائم رکھنے کی صلاحیت کو کمزور کرتا رہا بلکہ اس نے اسلام کو جدید زندگی کے مرکزی دھارے کی فکری عمل سے بھی دور کر دیا، جیسا کہ موجودہ عالمی صورتحال اس حقیقت کی مظہر ہے۔ تو عزیز دوستو، بنی نوع انسان کی تاریخ کا ایک انتہائی تکلیف دہ المیہ اشرافیہ کی استحصالی اقلیتوں کی جابرانہ اور استحصالی حکمرانی کے خلاف انسانی اکثریتوں کا غیر فعال پیسو طرز عمل ہے۔ اشرافیہ کے گروہ اس شو کو چلاتے ہیں، چاہے وہ مذہبی فرقے ہوں یا سیاسی قوتیں۔ وہ وسائل اور طاقت کے مالک ہیں، وہ اپنی دولت اور طاقت کو مزید بڑھانے کے لیے ضرورت کے مطابق ظاہری یا خفیہ ذرائع استعمال کرتے ہیں، جبکہ وسیع تر اکثریتیں اپنے حقوق سے غافل اور اشرافیائی شیطانی قوتوں کے استحصالی جال سے بے خبر بھیڑوں کی طرح ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ اشرافیہ کے مفاد پرست گروہوں کے اتحاد کی وجہ سے اشرافیائی اقلیتوں اور بڑی محروم اکثریت کے درمیان سماجی و معاشی تقسیم گہری سے گہری تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ مسلم معاشروں میں بھی آبادی کی اکثریتوں نے یا تو مشترکہ انسانی مفاد کے دشمنوں کی نشاندہی کرنے میں کوئی تکلیف گوارا نہیں کی، یا انہیں معمولی مفادات یا اشرافیہ کی حکمران قوتوں کے خوف نے خاموش رکھا۔ انہوں نے خاموش رہنے کو ترجیح دی۔ مذہبی تناظر میں فرقہ پرست اشرافیہ
اپنے مفادات کے لیے اپنے پیروکاروں کی مذہبی جذبات سے کھیل کر ان کا استحصال کرتے رہے۔ عزیز دوستو، سب سے اہم ضرورت اس بات کی ہے، نوٹ فرما لیجئے، سب سے اہم ضرورت اس بات کی ہے کہ پیروکاروں کو مذہبی رہنما کی حقیقی شناخت معلوم ہونی چاہیے کہ آیا وہ اسلام کے مفادات کی خدمت کر رہا ہے یا اسلام کے دشمن کے مفادات کی۔ اس کے لیے ہمیں اسلام کے مفادات کو جاننا ضروری ہے، اسلام کے مفادات کو جاننا چاہیے۔ سب سے اہم مفاد مسلمانوں کے اتحاد میں ہے اور انہیں تقسیم کرنے میں نہیں ہے۔ یونین طاقت ہے، ایک پرانی کہاوت ہے، لیکن یہ آج بھی ایک سچائی ہے۔ اس کو پلے باندھ لیجئے، اس کو سمجھ لیجئے۔ انصاف پسند معاشروں کی تشکیل اور بقا کے لیے بولتی ہوئی اکثریت کی ضرورت ہے۔ یہ بولتی ہوئی اکثریت کیا ہے؟ ووکل، جو نظر رکھتی ہے اپنے مفادات پر، جو نظر رکھتی ہے اپنے دشمنوں پر، جو نظر رکھتی ہے اپنے مہربان لوگوں پہ، جو اپنے مفادات کا تحفظ کرنا جانتی ہے۔ انصاف پسند معاشروں کی تشکیل اور بقا کے لیے بولتی ہوئی اکثریت کی ضرورت اور اہمیت پر تفصیلی گفتگو کے لیے ایک خصوصی لیکچر خاموش اکثریت، دشمن کی شناخت اور اس سے لڑنے میں ناکامی کے عنوان سے انشاءاللہ عنقریب پیش کیا جائے گا۔ تو عزیز دوستو، جنگ جمل اور صفین میں فرقہ وارانہ تقسیم کے خوفناک نتائج آج بھی مسلم دنیا میں جاری ہیں، دیکھے جا سکتے ہیں، جن کے لیے متعدد مسئلے موجود ہیں، جن میں سے ایک ایران عراق جنگ ہے، جس میں تقریباً 2 ملین مسلمانوں کی جانیں ضائع کی گئی۔ 2 ملین کیا ہوتے ہیں؟ 20 لاکھ مسلمانوں کی جانیں ضائع کی گئیں، اور مادی لحاظ سے نقصان $1 ٹریلین سے تجاوز کر گیا۔ اگر یہی رقم امت مسلمہ کی فلاح و بہبود پر خرچ کی جاتی تو اسلامی دنیا میں زیادہ خود انحصاری، خوشحالی، آزادی اور امن مسلمانوں کے لیے قابل فخر ہوتا۔ آج کی گفتگو ختم کرنے سے پہلے میں ہر فرقہ میں گرفتہ مسلمان سے گزارش کرتا ہوں، یعنی ہر اس شخص سے جو فرقوں میں الجھا ہوا ہے، کہ وہ اپنی ایمانداری سے، ود آنیسٹی، اپنے ضمیر سے 5 سوالات پوچھے اور پھر اس کے مطابق عمل کرے۔ یہ کسی عالم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے دل سے، اپنی روح سے، اپنے نفس سے، اپنے کانشینس سے پوچھے۔ پہلا سوال، قرآن واضح طور پر اور سختی سے فرقہ واریت سے منع کرتا ہے۔ کیا کوئی منطق یا دلیل قرآن سے بالاتر ہو سکتی ہے؟ یہ پہلا سوال ہے جو آپ نے اپنے ضمیر سے پوچھنا ہے۔ دوسرا سوال کیا ہے؟ تاریخی طور پر فرقہ واریت کے کیا نتائج نکلے؟ کیا اس سے اسلام کا فائدہ ہوا یا اسلام کے دشمنوں کا فائدہ ہوا؟ غور فرمانا ہے۔ تیسرا سوال ہے، اگر باہمی الزام تراشی کا سلسلہ، بلیم گیم،
ماضی میں کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکا تو کیا مستقبل میں اس کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ چوتھا سوال، کیا فرقہ واریت کا کوئی اور حل ہے سوائے قرآنی آیات پر توجہ دینے اور باہمی احترام اور مذہبی رواداری کے؟ سوال نمبر 5 ہے، اتحاد یا فرقہ واریت دو چیزیں ہیں، ان میں سے کون سا طرز عمل اسلام اور امت مسلمہ کی ترقی کو یقینی بناتا ہے؟ اگر فرقہ واریت اسلام اور امت مسلمہ کی ترقی کو یقینی بناتی ہے تو آپ کی مرضی، یہ آپ کا ان سوالوں پر رد عمل ہی ہوگا جو اسلام کے مستقبل کو سنوار سکتا ہے یا بگاڑ سکتا ہے، اور یہ آپ کا رد عمل ہی ہوگا جو آپ کی اس دنیا اور آخرت میں آپ کی کامیابی یا ناکامی کا تعین کرے گا۔ فیصلہ آپ کا ہے۔ عزیز دوستو، اس کے ساتھ ہم آج کی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ یہ پروگرام اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ ان کی ویڈیوز آئیڈیا فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ، اس کے یوٹیوب چینل اور فیس بک پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ پچھلی ویڈیوز اور تحریری کاپیاں بھی فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں۔ پڑھنے کے شوقین خواتین و حضرات ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ آج کا لیکچر نمبر 128 ہے۔ برائے کرم اس پروگرام کا کوڈ نمبر نوٹ فرما لیں۔ آئیڈیا 1B اور 25 ویب سائٹ www.ideafoundation.com.pk۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس نیک مقصد کے حصول میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے فاؤنڈیشن کے یوٹیوب ویب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کی شرکت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔